حضور اب یہ بات تو ہوئی کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کی حیثیت قرآنی طور پہ بھی آپ نے واضح کی، لیکن کیا آپ کچھ ایسے واقعات کو یا ایسی بات بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ کچھ بزرگوں نے یا کن ہستیوں نے وسیلہ مانگا ہو اور پھر ان کو اس کی وسیلے مانگنے کی بنا پر وسیلے کی برکت کی، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے بلیسنگ آف انٹرسیڈنگ، وسیلے کی برکتیں، تو آپ کچھ اگر ایسی مثالیں پیش کر دیں کہ ان کو وسیلے سے کیا برکتیں ملی؟ قرآن پاک کی آیات تو آپ نے ہمیں سنائی، احادیث کرام سے بھی کچھ اگر اس میں رہنمائی مل جائے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں وسیلہ مانگنا اور وسیلہ پہلے جنہوں نے مانگا اور ان کو اس کی کیا برکت نصیب ہوئی، یہ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے جب اجتہادی خطا ہوئی اور اس کے سبب پھر آپ زمین پر اتارے گئے، تو آپ زمین پر رو کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے تھے اور بار بار استغفار کرتے اور مغفرت طلب کرتے رہتے، اور ایک بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اس دعا کا ایک انداز ہی نرالا ہے۔ وہ انداز یہ تھا کہ دعا میں یہ کلمات کہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے آدم، تو نے کیسے پہچانا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن کو ابھی تک جو ہے پیدا نہیں کیا، کیسے اس کو پہچان لیا؟ تو اس وقت انہوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب العالمین، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور پیدا فرما کر میرے اندر جو ہے روح پھونکی، تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا، عرش کے پایوں پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یوں جڑا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ لازمی کوئی محبوب اور پسندیدہ تیرا بندہ ہے، تو میں نے اس وجہ سے ان کے وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک تمام مخلوق میں سے مجھے سب سے زیادہ وہی پسندیدہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تم نے اس کے وسیلے سے دعا کی ہے، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ آسمانوں کو پیدا جو ہے وہ نہ کیا جاتا۔ لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا اور آپ کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی واضح جو ہے ایک اللہ کے نبی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہاں تو مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، اور واقعی امام اہل سنت کی شاعری پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو کئی احادیث کرام اور کئی واقعات اس میں پنہاں ہوتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ تو اتنا مشہور واقعہ بھی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے توبہ کے بارے میں سنا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ مزید کچھ حضور ارشاد اور حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی، اپنی آنکھوں کے بارے میں اس نے جو ہے وہ عرض کی کہ مجھے جو ہے بینائی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کو مؤخر کر لو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور صبر کرو۔ اس نے پھر عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اور اس کو دعا ارشاد فرمائی۔ یہ وہ عام اور مشہور دعا صلاۃ حاجت والی جو پڑھی جاتی ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں، اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفہ فیہ۔ یہ کہ میں
سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں نبی کریم نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. سبحان اللہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ہے نمازی التجا کرتا ہے کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے. کہ آپ کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے. تو اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما. اور میری تعلیم، یہ سارا درس سرکار علیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. آپ میرے اے اللہ ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما اور میری حاجت کو جو ہے وہ پورا فرما دیا جائے. سبحان اللہ. تو یہ دعا تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحابی وہاں سے گئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ کر اسی طرح یہ دعا مانگی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ابھی ہم جدا نہیں ہوئے تھے، ہماری گفتگو کچھ طویل نہیں ہوئی تھی، وہ واپس لوٹے ہیں ایسا ہے جیسا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں تھی، یعنی بالکل آنکھیں روشن ہو جاتی سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے. اور یہ تعلیم اور یہ حدیث ان کے لیے خاص جو ہے ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ انہی کے لیے ایک عمل تھا، بلکہ ساری امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، وہ بھی اگر کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو وہ یہی صلاۃ حاجت جو ہے اس کو ادا کریں اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیں، انشاءاللہ حاجتیں دور ہوں گی اور پریشانیاں مصیبتوں سے نجات ملے گی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت زیادہ واضح آج ہمارے سامنے ہوا. قرآن پاک کی آیات ہم نے سنی، احادیث کرام سنی اور صحابہ کرام کا عمل بھی سنا. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ حضور قرآن آیات سے ہم نے وسیلے کا ثبوت سنا، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، وہ کس طرح وسیلہ مانگتے تھے، کچھ اولیاء کرام کے واقعات بھی اگر اس بارے میں ارشاد فرما دیں تو مزید اس پر ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا وسیلے کا، اسی طرح بزرگان دین اولیاء کرام کے بکثرت اس طرح اقوال و ارشادات ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں، جو انہوں نے وسیلے کے لیے پیش کیے، لیکن ہم قلیل وقت میں برکت کے لیے چند ہی پیش کرتے ہیں. جی جی. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شفا میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ جب عباسی خلیفہ منصور حج سے فارغ ہوا، حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، تو اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ اے عبداللہ، میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کروں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر سوال کروں؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے خلیفہ، تم اپنے چہرے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیسے پھیر سکتے ہو جبکہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں، لہٰذا تم روضہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وسیلے سے، ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کرو. کیا بات. اور دعا مانگو اور ان کو بارگاہ الہی میں اپنا شفیع بناؤ، تو اللہ عز و جل ان کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ جن دنوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد شریف ہوا کرتے تھے تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف میں تشریف لاتے، ان کو وسیلہ بناتے. اس کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے وہ روایت میں اس طرح کہ آپ مزار پر تشریف لاتے، صلاۃ و سلام پیش کرتے، زیارت کرتے، پھر جو ان کی حاجت ہوتی وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے اور ان کی حاجت پوری ہو جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا، تو ان کے بیٹے نے عجیب یعنی کیفیت کا اظہار کیا کہ آپ نے ان کو وسیلہ بنایا، تو آپ نے فرمایا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے سورج کی طرح ہیں اور بدن کے لیے عافیت ہیں. اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے وہ مصیبت دور ہوگی، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دفع ہو. اور اسی طرح جو اللہ عز و جل کی طرف کسی کی کوئی حاجت ہے وہ اس حاجت میں مجھ کو وسیلہ بنائے تو وہ حاجت پوری ہو. تو اسی طرح کئی اقوال اور مزید بھی ہیں، بزرگان دین کے بھی ہیں، اولیاء کرام کے بھی ہیں، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کی 21 جلد میں
اس کے مکمل کتابوں کے نام، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے نام سب بالتفصیل ذکر کی. اگر کسی کو مزید ہو تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 21ویں جلد میں رسالہ بھی ہے اس موضوع پہ، اس کا مطالعہ کر لے. اور ورنہ اگر مزید حوالہ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد 21ویں جلد ماشاءاللہ. تو 21ویں جلد میں یہ تقریباً 321 صفحے کے قریب ہے یہ رسالہ مکمل. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ کس پیارے انداز میں پہلے ہم نے اس کی تعریف سنی، قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے وسیلے کے بارے میں، پھر صحابہ کرام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ارشادات سے نوازا، صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا، اور پھر بڑے بڑے جید اولیاء کرام، جی ہاں، کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا کے بارے میں ہم نے سنا، اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں سنا کہ وہ کس طرح وسیلہ بزرگان دین کا پیش کیا کرتے. تو یہ بات تو اب بہت کلیئر ہو گئی کہ آج بھی اگر کوئی اولیاء کرام کا وسیلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے طریقے پر ہی عمل کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے.